اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ توبہ کوئی عبادت کا لازمی جز تو نہیں کہ ضرور بجا لانا چاہیے، اگر نہ بھی بجا لائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ قابل فکر ہے اور قابل غور بھی کہ انسان طبعاً بہت نازک اور کمزور پیدا کیا گیا۔ نازک اور کمزور اس ضمن میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلد شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، یہ جلد اپنے خالق اپنے مالک کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک جانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور توبہ و استغفار کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے انسان کی چند خصوصیات بہت بلیغ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ انسان اپنی حیثیت جان جائے کہ انسان کیا ہے۔ پہلے مقام پر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے والی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ وکان الانسان کفورا، تیسرے مقام پر یہ کہا اور انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے۔ اور چوتھے مقام پر کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ انسان اپنی انہی طبی کمزوریوں کی وجہ سے اکثر گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ روز اٹھتے جنازے، اپنے ہاتھوں سے دفناتی ہوئی میتیں، یہ سب دیکھنے کے باوجود اس کی اپنی آنکھیں گناہوں پر بند رہتی ہیں۔ اس کے ذہن میں کہیں شاید یہ بات آ جاتی ہے یا شیطان اس کو اس بہکاوے میں لے آتا ہے تمہارے پاس تو بہت زندگی پڑی ہے، پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا۔ لیکن انسان کو اپنے سانس کا کیا بھروسہ، اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیے۔ زمانے کا بھی دستور ہے کہ اگر کوئی ماتحت یا غلام یا اس کا بندہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو مالک اسے فوراً سزا دیتا ہے۔ بہت کم آیا ہے کہ مالک ہر دفعہ درگزر کرے، اور یہ کیسا کریم مالک ہے، یہ کیسا کریم خالق ہے، یہ کیسا غفور الرحیم ہے، یہ کیسا تواب الرحیم ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، باوجود اس کے وہ ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب بندہ آئے اور توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ انسان کو گناہوں پر کبھی اتنا نڈر اور بہادر نہیں بننا چاہیے، سرکشی کی اس انتہا کو نہیں پہنچنا چاہیے کہ جہاں واپس مڑنے کا رستہ نہ رہے۔ ہر وقت اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے، انسان تو بہت ناشکرا ہے، انسان تو چاہتا ہے کہ تو آنے والی زندگی میں بھی گناہ کرے۔ انسان تجھے بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ سب قرآن کے احکامات ہیں، سنبھل جانے کا وقت ہے ابھی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ جب یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی تو یہ سہولت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صدقے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔